الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والسلام على يعقوب الدين صاحب السيف ذو الفقار وقائد المحجلين وراجع الحق والشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق وحقيقة الحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيرين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكم على الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان وقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جیسے نماز بغیر نیت کے ممکن نہیں، اسی طرح توحید پرستی ولایت علی کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ولایت امیر علیہ السلام کے بغیر توحید پرستی کرنا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، عادت ہوگی۔ کچھ کتابیں لائے ہوں آپ کے لیے، لیکن ان کتابوں میں ایک حدیث ہے، مجھے دل چاہ رہا وہیں سے پڑھ دوں بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں تاکہ جشن آگے بڑھ جائے، کیونکہ ہم جشن کے لیے یہ مجمع اس بار القاب امیر المومنین ہے، دیکھی بھی نہیں ہوگی جناب نے کہ یہ بھی ایک کتاب مقدس ہے، دروش خارج کا حصہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، زین الدین رسول کی ہے، محدث ہیں یہ ساری کی ساری کتاب۔ بھلا کس چیز پہ ہے؟ صرف اس میں علی کے اسم ہے، صرف علی کے، سمجھ رہے نا؟ بس میں کیونکہ جشن پڑھنے آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ جشن خوبصورت ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ بھلے ہم زمین پہ بیٹھے ہیں لیکن لگے ایسے جیسے قدس میں ہیں۔ بس اتنی سی خواہش ہے، ٹھیک ہے ذرا اللہ اکبر، اور آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینی۔ اور یہ دیکھیے، یہ ایک حدیث ہے، یہ مکتوب علی اوجع الشمس، ٹھیک ہے جی، مکتوب علی الحجر والشجر والورق، ٹھیک ہے جی، دکھا دی میں نے، ٹھیک ہے نا؟
شوق ہے نا حوالے سے محمد و آل محمد کو جاننا، تو پھر اب حوالے کو ماننا بھی ہے، اب اس پہ تسلیم بھی کرنا ہے، سر تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آج ضرورت آن پڑی ہے۔ علی منوانا ہے، حوالہ لائیے، کمال ہے رسول کی زبان پہ اعتبار نہیں، چھپی ہوئی کتاب پہ ہے۔ آج زمانہ ایسا آ گیا، یعنی اب دیکھیں نا، اسی وجہ سے قبلہ آج حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ جہاں بھی علی کا آپ ذکر کریں گے وہ کہیں گے حوالے دیجیے۔ میں اور قبلہ کیا کریں؟ ہم اگر پڑھیں مجلس تو کہیں گے جی کہاں سے پڑھی، کدھر سے پڑھی، کہاں سے پڑھی؟ یعنی آج اتنا کٹھن زمانہ آ گیا کہ جس علی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ حوالہ مانگیں گے۔ پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اب یہ ہے حدیث سنی تھی تبرکن، میں نے صرف کھولی، ورنہ بہت ساری چیزیں حضرت عباس کے بارے میں بھی لایا ہوں خدمت کے لیے تاکہ وہ جائے۔ فرما رہے ہیں سرکار عبداللہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں یہ جو سورج ہے نا اور یہ چاند، ان پر اللہ نے علی لکھ رکھا ہے۔ سورج کے چہرے پر علی لکھا، اور کیا دوسری حدیث میں دوسری بھی سرکار ہے، وہ کہتے ہیں لیلۃ الاسراء میں جب میں آسمانوں میں گیا، کما میں نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ ولا حجاب ولا شجرہ ولا ورقہ ولا ثمرہ الا مکتوب علیہا علی علی۔ رسول فرما رہے میں جہاں بھی گیا، جس جگہ بھی میں گیا، میں نے ہر ورق پر، ہر شجر پر، ہر شے، یعنی خدا کے ساحت قدس میں جو کچھ بھی خدا نے ادھر بنا رکھا تھا، ہر شے پہ علی علی لکھا ہوا تھا۔ علی علی لکھا۔ اب ہو گیا جی، چلیں یہاں تک تو آگے بات۔ اب اسی علی کی ایک صفت ہے لا فتح، ہے نا؟ لا فتح، فتح کیا ہوتا ہے؟ فتح کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ترجمہ کر دیا با محاورہ، علی جیسا کوئی جوان نہیں، لیکن فتح کی شرح تو بڑی ہے، اب وہ بھی میرے ذمہ ہے کہ وہ بھی میں ہی پڑھتے ہوں، آپ صرف اتنا کہیے گا کہاں سے پڑھی تم نے، تو آپ تو کھلی چھوٹ ہے، نیٹ پہ ساری تفسیریں پڑھی ہے، ساری پڑھی۔ لا فتح الا علی، لا فتح کا مطلب جوان نہیں، فتح کا مطلب وہ جس نے کبھی بھی طاغوت کے سامنے سر نہ جھکایا۔ کیونکہ آپ پڑھیے سرکار شیخ صدوق کی توحید، اس میں تشبیہ و تحلیل اور اس کا ضمیمہ اول وہ بھی مطبوعہ لبنان ہے، اور اس کی شرح ہوئی نجف میں، اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو اردو کی ایک توحید کی چھوٹی سی ترجمہ آیا ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک لفظ لکھا ہے، ایک جو ہے وہ ضمیمے میں ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، لکھتے جائیے گا حوالے، اور لے کے آنے، پڑھنے بھی ہیں آپ نے، لوگوں کو پھر آگے تبلیغ بھی کرنی ہے، دکھانا بھی ہے۔ مجلس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہی سن کے یہی چلے گئے، نہیں، آپ پر فرض ہو جاتا ہے ولایت علی کی وکالت، سمجھ رہے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم محمد والے محمد کے بارے میں آہ کرنا، آہ یہ برابر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے برابر۔ معصوم کے غم میں آہ کرنا اللہ کہتا ہے تسبیح و تحلیل کے برابر ہے۔ اسی لیے واہ کرنا بھی تائید معصوم ہے۔
ایسا تو نہیں ہے. ہاں ایسا تو نہیں ہے دیکھا, لیکن ہم تو مولائی لوگ ہیں, ہمارا تو حسد سے لینا دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں جی حسد مومنین میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک سلوات پڑھی. صرف کی سمجھ آتی. فتح کسے کہتے؟ جو کبھی بھی طاغوت کے سامنے نہ جھکا ہو, بت پرستی نہ کی ہو, جھوٹ نہ بولا ہو, حد غضب نہ کیا ہو, کسی کو تکلیف نہ دی ہو, ہمیشہ خدا پرست ہو. جب سے وہ سانس لے رہا ہو اپنے آخری ظاہری سانس تک اس نے کبھی خدا کے بغیر کسی کی معبودیت کا اقرار نہ کیا ہو, اسے کہتے ہیں لا فتح. بس علی کی صفت لا فتح کا مظہر ہے عباس. صفت لا فتح کا مظہر ہے عباس. اللہ اکبر. اچھا یہ اولاد مانگنا بدن کی خواہش ہوتی ہے؟ بولے آپ جیشن میں بیٹھے یار, ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی اتنی سخت بات نہیں. آپ خوش ہوئیے, ایسی میرے ساتھ باتیں کیجیے تاکہ پتہ چلے مومنین جشن بنا رہے ہیں اپنے. اللہ خوش رہیے, مسکراتے رہیے, علی کی محبت میں ہر وقت گلاب ہوا کرے. ہاں دیکھیں نا آپ بولے تو لطف بھی آیا کہ بھئی دیشک سے حیرت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آقا ہے مولا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کا مانگنا, اولاد کی خواہش کرنا, یہ بدن کی ضرورت تو نہیں, روح کی ضرورت ہے. نہیں, روح تو امر اللہ ہے, وہ تو کوئی خواہش کرتا ہی نہیں. روح نہیں کرتی, روح تو عروج ہے, روح تو عروج ہے. تو روح کی بھی خواہش نہیں, بدن کی بھی نہیں, تو پھر اولاد کس کی خواہش ہے؟ نفس کی. دولت, اقتدار, یہ کس کی خواہش ہے؟ نفس کی. شکر ہے, چلو نفس کی خواہش ہے یہ ساری چیزیں. اب کمال ہے, تاریخ کہہ رہی ہے علی گئے اپنے بڑے بھائی کے پاس کہ مجھے کوئی شجاع ترین قبیلہ بتاؤ جہاں میں شادی کروں, پھر میرا ایک بیٹا آئے وہ حسین کے کام آئے. یاد ہے نا آپ کو یہ حدیث؟ خدا سلامت رکھے آپ کو, خدا سلامت رکھے. کمال ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے آدھا جشن تو پڑھ ہی دیا یہ تائید کر دیا. اب تو اس کی تو حوالے کی ضرورت نہیں نا سر, کیونکہ آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا, میری جان چکی. اس حوالے تو کم از کم ایک تو معافی ملی. چلو اب آگے بڑھ جاؤ. خوش خوش رہا کرے, خوش دل کو مت جلایا کرے, ذکر محمد والے محمد کے لیے مت گھبرایا کرے. چہرہ خوش گلاب ہونا چاہیے. خود مالکوں نے کہا ہے ہمارے ذکر میں سینہ چوڑا کر کے بیٹھا کرو, ہم کوئی ایسے ویسے نہیں. صدا جیے جناب, ہمیشہ خوش رہے. تو خواہش طے ہو گئی نا کہ نفس کرتا ہے, اور علی بادشاہ نے خواہش کر دی. علی نے خواہش کر دی
کہ مجھے میرے بھائی ایک شجاع، میں ہاتھ بند کر آپ نے اس کی تائید کر دی، اب میں اس کے اوپر ذرا شرح کر رہا ہوں، اتنا تو حق مجھے دیجئے نا کہ میں کسی روایت کے اوپر بات تو کر سکوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، معاف کیجئے گا، سب مومن کی اپنی اپنی عقل کے مطابق پتہ نہیں کتنے فضائل علی اس وقت آسمان کی طرف بلند ہو سمجھ رہے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب میں حدیث آپ کو چلیے ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کی بھی تائید فرمائیے گا۔ آج ساری تائیدی مجلس ہے، جشن ہے، سارا تائید آپ سے تائید کرا کے آپ کو سنانا۔ اب وہ کیا ہے سرکار؟ حدیث ہے، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار خبردار، بلکہ بات پہنچانے میں مجھے لطف آ رہا ہے، مجھے خبردار کہنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ میں بادشاہوں کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ ان کا فرمان ہے جن کی زبان سے اللہ بولتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد مسکرا دیا مالک، اور مالکوں نے مسکرا کے کیا کہا دیکھو ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار ہمیں مخلوق پہ قیاس بھی نہ کرنا، اور سنو اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ، ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ جو تمہارا دل چاہے۔ کیا کہا؟ نہیں آپ سے دہرانی ہے حدیث، کیا کہا آقا نے؟ جو تمہارا دل چاہے، کتاب نہیں، جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں، لیکن شرط کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے، حدود کیا ہے؟ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار مخلوق پہ قیاس بھی نہ کرنا، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ۔ ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا لے لے گی؟ چڑیا بیچاری سمندر سے کیا لے لے گی؟ یعنی ہماری حد قلب کتنی؟ وہ چڑیا کے چونچ میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ ہماری حد قلب کہاں تک ہم انہیں سوچیں گے؟ حدود کے اندر ربوبیت سے پاک رکھو، اور خبردار ہمیں مخلوق نہ سمجھنا، نہ ہم خالق ہیں نہ ہم مخلوق ہیں۔ آپ کو مشکل مرحلے میں لے آیا، ہاں توڑے لڑی سوڑے گلہ کر کے تانوں پسا لے، میٹھے گلہ کر کے تانوں گھیر لے۔ اچھا پتہ چل گیا کہ ربوبیت سے پاک رکھنا ہے اور مخلوق نہیں کہنا، نہ مخلوق والی صفتیں ہیں۔ میں ان سے آج سوال کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ عباس معصوم نہیں تھے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ تو بتائیے علی تو معصوم ہے نا، تو علی اگر معصوم ہے تو اس نے ایسے بچے کیسے پیدا کر دیے جو عام ہیں؟ کوئی تو جواب ہوگا۔ ہمارے وہ پنجابی میں راوی کہتے کہ گھگڑیاں منہ میں نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، ربوبیت سے پاک رکھو۔ میں نے تو بھی عباس بادشاہ کے دہائی فضائل میں آپ کو لے کر جانا، مجھے لطف آئے گا مجھے ٹھنڈ پڑے گی میرے سینے میں کہ میں اپنے آقا و مولا عباس کے فضائل پڑھ کے لوگوں کی شک میں اضافہ کر رہا ہوں تاکہ انہیں شفاعت رسول نہ ملے۔ لطف آنا چاہیے، جنگ لڑنی چاہیے، ہاں، اور بنا کے لڑنی چاہیے، جھجکنا کاہے کا، ڈرنا کاہے، مال کو بھی ذکر میں کاہے کا ڈر، کاہے کا ڈر سرکار؟
بتانا چاہیے، بتانا چاہیے. تو اب علی بادشاہ نے کیا کہا؟ سن رہے ہو؟ حاضر ہو نا؟ جشن ہے. ہاں تو ابھی تو بات بہت آگے بڑھے گی. ابھی سے اگر چپ رہنا شروع کیا تو ایسا کوئی بات نہیں. میرے لیکن تو سب اٹھ لگا کے کلڑ پہ بیٹھ جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں میں 1 منٹ لگاؤں گا. میں کہوں گا نہیں سنتے نہ سنو. علی کہہ رہے میرے بھائی مجھے تو میں علی بادشاہ آقا مولا صرف اتنا بتا دیجئے کہ عرب کا کون سا خاندان ہے جس کا بندہ آپ نے قتل نہیں کیا، سردار قتل نہیں کیا. آپ سے بڑھ کے کسی کو پتا ہوگا کہ عرب کا شجاع ترین خاندان کون ہے؟ اگر یہ علی کو نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ اور علی اس وقت امام زمن بھی ہیں. علی جب اپنے بھائی کے پاس گئے تو اس وقت بھائی کے بھی امام تھے. بھائی کے بھی امام تھے. اچھا چلو اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ کیوں گئے، کس وجہ سے گئے، اور سرکار یقین سے یہ کیوں پوچھا. لیکن امام زمانہ تو ہے نا نہیں اس وقت. تو امام زمانہ کے بغیر کس کو پتا ہوگا کہ شجاع ترین خاندان کون سا ہے؟ لیکن پھر بھی حد ادب بھائی کے پاس تو گئے نا. چلو یہ نقطہ بناتے چلے جاؤ. ایک نقطہ یہ آ گیا کہ بھائی کے پاس گئے تھے، بالکل گئے تھے، ان سے بات بھی کی. اب وہ دوسرا پہلے والا نقطہ لو کہ بدن کی خواہش نہیں ہوتی، روح کی خواہش نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے بیٹا مانگنا نفس کی، نفس کی خواہش ہے. اور علی نے خواہش کر دی. علی نے بیٹے کی خواہش کر دی. اب کرتا ہے نفس خواہش. تو اب میں بڑھ جاؤں آگے. یہ جو لیلۃ الممید ہوئی تھی، 2 نام ہیں شب ہجرت کے، لیلۃ الممید، لیلۃ الممید محبت کی رات، مرنے مرانے کی رات. سمجھ رہے نا؟ وہ شب ہجرت میں ذرا چلو، رسول جا رہے ہیں، علی سو رہے ہیں. اللہ نے نفس خریدا، نفس خریدا نا، بدلے میں کیا دیا؟ مرضات. یعنی علی کے پاس اب مرضیاں ہیں، نفس نہیں ہے. تو جب علی کے پاس نفس ہی نہیں، اس نے عباس کی خواہش کیسے کی؟ تو اب عباس کی خواہش علی نے نہیں کی، اللہ نے کی. علی تو صرف لسان اللہ ہے جو اللہ کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. ایک ایسا بیٹا ہو، ایک ایسا بیٹا ہو جو حسین کے قابل. اچھا ایک ایسا بیٹا ہو، کمال ہے. حسین کے مقابلے میں محاورتاً یہ جیسے کی تعریف ہے 9 لاکھ تھے نا. کمال نہیں شجاعت عباسیہ کہ علی 9 لاکھ کے مقابلے میں صرف ایک بیٹا مانگ رہا ہے. کمال نہیں، کمال نہیں. علی نہیں کہہ رہا ہوں کہ 9 لاکھ کے مقابلے میں 1000 بیٹا دے. علی کہہ رہے ایک بیٹا دے دے. کمال ہے. آج اپنے بچوں کو سرکار دیکھیے ظلم کیا ہے. ظلم یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے کیا کیا. ہم نے سرکار عباس کو باب الحوائج کہہ کر صرف حاجتیں مانگنے کا ذریعہ بنایا، یا پھر نیان اپنے قسم نہیں چاہتے. یہ ایک دن اپنا ہاتھ رکھا لگتا یا بیٹا چاہیے، نوکری چاہیے، باب الحوائج کی حاضری لے کے نیچے حلوہ کھلا رہے ہیں سب کو. سب ٹھیک ہے، جیسے بھی ان کی محبت پیدا ہو. ہر وہ ذریعہ جس سے ان کی محبت پیدا ہو وہ الہی ذریعہ ہے.
سکتا؟ اگر، لیکن ہم نے زیادتی کی، ہم نے باب الحوائج کو وہاں تک رکھا کہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، طریقہ کار ہے، تو نہیں اور کیا کیا تھا. لیکن ہم نے عباس سے خدا نہیں مانگا، ہم نے عباس سے معرفت ولایت علی نہیں مانگی. جن سے خدا مانگنا تھا ان سے ہم نان روٹی مانگنے لگے. ہائے ہائے. تو عباس کی شخصیت کیسے سب؟ چلیے تاریخ نے کیا کہا، 34 سال، بڑے آپ کو الجھانا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں عرض کر دی. بادشاہ کی زندگی بظاہر آپ کہتے ہیں 32 سال یا 34 سال، دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک ایسی بھی ہے جو 36 سال حیات مبارکہ ظاہر ہے. آپ کے پاس عباس کتنا ہے؟ کتنا ہے میرے بیٹوں، میرے بھائی؟ اس شخصیت کو آپ نے کتنا سمجھا؟ اگر سمجھا بھی تو مولا عباس کی اس صفت سے آپ نے جانا، خدا کی قسم میں اسے اگر فہرست مرتب کروں تو میں لکھوں گا بھی نہیں کہ یہ بھی صفت عباس کی ہے، لکھوں گا بھی نہیں. اور وہ صفت کیا ہے؟ شجاعت. آپ نے شجاعت، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد والے محمد زیادہ سے زیادہ بندے ماریں، سر اڑائیں، اور پھر ہم کہیں گے بڑے بہادر ہیں. ارے 9 لاکھ مٹی کے پتلوں کو عباس کیا مارتا ہے؟ کہ عباس بندے مارتے پھر آپ کہتے واہ واہ عباس بہت جلدی، بہت بہادر. نہیں، شجاعت یہ ہے شجاعت کہ 9 لاکھ کے سر اڑا سکتا ہے. لیکن شجاعت یہ ہے کہ اس کے وقت کے امام نے کہا ہے لڑنا نہیں، اس نے سر جھکانا. یہ ہے شجاعت عباس. بندے مارنا شجاعت نہیں ہے، اطاعت امام کی منزل پہ ہونا یہ ہے شجاعت عباس. کر سکتا ہے لیکن اس کے وقت کا امام کہہ رہا ہے نہیں کرنا. ہائے ہائے، کیا انتہائی صبر ہے، کیا انتہائی صبر ہے. عباس بادشاہ کا ایک اسم ہے، کنیت جسے آپ، اور ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، اب اسماء عباس بھی بہت ہیں، کنیات بھی بہت ہیں، القاب بھی بہت ہیں، القاب بھی بہت ہیں. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے قوت، اس کی جمع ہوتی ہے اقوات. ٹھیک ہے، اب مالک کا ایک لقب ہے اقوات اللہ، اے وہ جسے اللہ نے طاقتوں کا مرکز بنایا. اے وہ جسے اللہ نے طاقتوں کا مرکز. تو اب شجاعت کا پتہ چلا کہ ہو طاقتوں کا مرکز اور وقت کا امام کہے نہیں لڑنا، اور صابر اتنا کہ کہے نہیں لڑنا. یہ ہے شجاعت. سمجھ آ رہا ہے؟ بندے مارنے کو شجاعت نہیں کہتے، یہ ہے شجاعت عباس. تو 34 سال کا سیرت کا کتنا پہلو آپ کے پاس ہے. مجھے تو فضائل عباس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی قسم عباس اپنے فضائل سے افضل ہے. آپ نے کیا سوچا میں کیا فضائل پڑھوں گا؟ نہیں پڑھوں گا. اور عباس کی فضیلت بھی ثابت کروں، فضائل بھی نہیں پڑھوں گا. وہ محمد والے محمد ہی کیا جو فضائل کے محتاج ہوتے ہیں، کتابوں کے محتاج ہوتے ہیں. وہ عباس کی شخصیت میں تو فضیلت پڑھی نہیں. اچھا ایک اور عباس 34 سال کے عباس کی زندگی کے کچھ حصے تو لیجیے.
بچپنا ہوگا، ویسے عباس کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے۔ اچھا، ان کی والدہ ہے، کمال ہے شہزادی۔ یہاں میں ابھی عرض کر دوں نا کہ سرکار عباس کی والدہ کا نکاح کس سن میں، کس ہجری میں ہوا، خدا کی قسم نہیں بتا پائیں گے آپ، نہ اختلاف روایت بیان کر سکیں گے، بالکل نہیں کر سکیں گے۔ یہ حال ہے میرے سمیت ہم سب کا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ عباس بادشاہ کی والدہ گرامی کیا کرو، مطلب دیکھیں نا، فضائل تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا شہزادی ام المؤمنین کس ہجری میں امیر المومنین کی زندگی میں تشریف لائیں۔ علی کا شریک حیات بننا معمولی بات نہیں، ہائے ہائے، جس کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول نے خرید لی ہو، اس میں اگر کوئی ساتھی بن جائے، ہائے ہائے۔ شہزادی کی شادی بالکل نہیں پڑھنی، مولا عباس پہ ہی بات ہے، طواف آج عباس کا ہی کیا جائے گا، بس صرف جلدی سے، کیونکہ وقت میں نے لاہور جا کے پڑھا تو اتنی زحمت نہیں دینی آپ کو، لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ بات کو مکمل نہ کرو، اور فضائل بھی نہیں پڑھنے، کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے جشن بھی پڑھنا۔ میں دیکھتا ہوں نا بساط علمی کیا ہے، آپ کتنا میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ آپ کو عادت ہو گئی ہے فضائل کے ساتھ، بی بی کی جب پالکی، دلہن کی ڈولی، اب تو سمجھ میں آ گئی، جب سرکار امیر کے دروازے پہ آ کے رکھی گئی نا، تو سامنے دروازے پہ آل اللہ، مکی بادشاہ کی زیارت میں اس کا حوالہ بھی دے دیتا، السلام علیکم یا آل اللہ، دل میں بے چینی ہو تو ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے گا، آل اللہ۔ تو میں نے بھی وہی زیارت کا ہی جملہ کہا، شہزادی کے سامنے دروازہ سیدہ میں آل محمد کھڑی تھی، استقبال کو شہزادی نے پالکی کا پردہ ہٹا کے دیکھا، دروازے پہ مخاطب ہوئی، یا امیر المومنین، یا وسیع رسول، اے مشکل کشا، میری مشکل کو حل کیجئے۔ علی بادشاہ پالکی کی طرف جھکے، یہ عباس کی ماں کی ہی فضیلت ہے، علی جس کا معنی بلندی ہے وہ عباس کی ماں کے لیے جھک گیا۔ علی بادشاہ جھکا، شہزادی نے کہا مالک مالک مالک، بولیے شہزادی کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سامنے دروازے میں قرآن کھڑے ہیں، قرآن کھڑے ہیں، صرف مجھ کنیز کو اتنا بتا دیجئے کہ قرآنوں سے کس لہجے میں بولا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں سرکار، کس لہجے میں بات کروں، قرآنوں کے ساتھ کیا بات کروں، کس طرح سے؟ وہ شہزادی جس کے گود کے پالے ہوئے کربلا کا حصہ بنے، وہ شہزادی، وہ والدہ ہے عباس بادشاہ، وہ ہے وہ شہزادی عباس کی والدہ۔ تو اب عباس بادشاہ نے اس دنیا میں جب قدم رکھا، بغیر پتہ نہیں جشن تو میں کہاں ختم کروں گا، یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے، لیکن کمال ہے کہ بادشاہ کے گھر میں نے کوئی فضیلت نہیں پڑھی، کوئی نہیں کہا کہ نور آ گیا، کوئی نہیں پڑھا کہ فرشتے آ گئے، پڑھ سکتا ہوں، حوالے بھی دے سکتا ہوں، کیا ایسے ہی منبر پہ آ جاتے ہیں؟ قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو منبر پہ آیا اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور لوگوں کو مطمئن کرے۔ کہاں گئے وہ زمانے جب لوگ بے ایمانی سے مجلس میں آ کے ایمان کی دولت لیا کرتے تھے؟
چلیے انہی مجلسوں کی طرف، اسی ذکر کی طرف لوٹ چلیے، چھوڑ دیجئے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علی پہ کاہے کی لڑائی ہے؟ علی پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو سرکار بادشاہ آ گئے عباس پر، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تاکہ دل کو تسلی رہے، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ عباس بادشاہ زمین پر آ گئے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عباس زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے، میں نہیں کہہ رہا کہ عباس اب زمین پر آئے ہیں تو کیا ہیں، لیکن تمہارے درمیان جو 34 سال گزارے، میں تاریخ کی بھی مدد نہیں لے رہا، صرف ایک کربلا کا دن سمجھا دو کہ عباس کی زندگی کا کیسا دن تھا، باقی زندگی بعد میں دیکھ لیں گے۔ حسین کی اطلاعات بتا دیجئے، نہیں بتا پائیں گے۔ عباس کی علمداری پہ بتا دیجئے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ علم کے اوپر جو پنجہ لگا ہوا ہے یہ عباس بادشاہ کے کٹے ہوئے بازوؤں کا لگا ہوا ہے۔ واہ، پھر تو آپ نے عباس کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ معاف کر دیجئے گا، رحم کیجئے اپنے آپ پر بھی اور مجھ غریب پر بھی۔ یہ شرح تو آپ سے ہو نہیں سکتی کہ علم کے کندھوں پر عباس نے اپنے کندھوں پر پنجہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ آپ کہیں گے کٹے ہوئے بازوؤں کی نشانی، نہیں، عباس کا پیغام رہتی کائنات تک ہے، تبلیغ کر رہا ہے عباس، تعزیے کے آگے اپنے علم کو چلا کر تمہیں کچھ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے کندھوں پر تمہارے امام کا وہ ہاتھ ہے جس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی۔ یہ پنجہ پھول ٹانگنے کے لیے نہیں ہے، پھول ٹانگنے کے لیے نہیں ہے یہ پنجہ، یہ پنجہ تمہیں انا دے رہا ہے، یہ تمہیں طاغوت سے بغاوت کرنے کا تمہیں ہمت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تم اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے طاغوت سے ٹکراؤ تو صحیح، ہم آج بھی تمہارے ساتھ۔ آؤ میں فضائل کے بغیر عباس پڑھ رہا ہوں، آؤ 1500 سال بعد کے انسانوں، ہر صدی نے عباس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا۔ آپ کی صدی نے عباس کے اوپر کیا ریسرچ ورک کیا، کیا تحقیق کی ہے؟ میرے بچوں، آپ نے ڈگریاں لی تو آپ نے عباس کو نہیں سمجھا کہ عباس کے علمدار پہ 1500 سال بعد انسان کی فکر کیا سوچ رہی ہے۔ کیا ہم آج بھی یہی پوچھتے پھریں گے؟ اچھا 1500 سال پہلے عباس نے ایک بھاری ایک زنجیر باندھا ہوا تھا، کسی پلوان کو یوں گرا دیا تھا، اور ہم کہیں گے دیکھو پڑے، یہ ہے 1500 سال بعد کے انسان کی عقل جس نے گمدیں ڈال دی چاند ستاروں پر، اس نے عباس پہ کچھ نہیں سوچا، بس یہی سوچتا رہا کہ حاضری دینی ہے اس کے نیچے، تے حاضری نہ دیتی تے پھڑے جائیں گے۔ یہ سوچا آپ نے عباس کے بارے میں، یہ جشن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عباس طاقتور کتنا تھا، شجاع کتنا تھا، معجزے کتنے تھے، عباس مدد کو کیسے آتا ہے، یہ بتاؤں؟ 1500 سال بعد صرف اتنی تحقیق آپ نے کی ہے، کتابوں کی سیاہی تک آپ رہنا چاہتے ہیں، یا عباس کو آگے بھی سوچنا ہے؟ یہ سوچئے کہ عباس حسین کی کس طاقت اور کس مظہر کا نام ہے کہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے حسین کو کہنا پڑا عباس تو میرا زور کمر ہے۔ نہیں ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کھلے دل سے، کھلے دماغ سے
اپنے بادشاہوں کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو، انسانیت کو شرف ہو۔ 34 سال کے، اب میں زاویے گنوا رہا ہوں، بس بھی بیٹا میری طرف متوجہ رہو، کسی بھی لمحے چھوڑ دوں گا۔ اب میں زاویے گنوا رہا ہوں، زاویے۔ پہلا زاویہ یہ بتاؤ، معجزے جو دماغ سے نکال دو، میں تو فضائل پڑھے نہیں رہا، دماغ سے نکالو، نکالوں میں تمہارے دماغ سے آج حوالے۔ مجھے پہلی بات بتاؤ، 34 سالہ عباس کا ایک خطبہ سناؤ۔ کیا میرے بچوں نے یاد کیا؟ بڑوں نے یاد کیا؟ بوڑھوں کے دماغوں میں ہے کہ عباس کا ایک خطبہ جو توحید پر ہو اسے یاد ہو کہ عباس نے توحید پہ یہ گفتگو کی تھی؟ دوسرا زاویہ، عباس نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو کی، تیسرا امامت کے بارے میں کیا، چوتھا عصمت سیدہ کے بارے میں گفتگو کی۔ بھلا عباس جیسی شخصیت جس کے بارے میں علی بادشاہ سے پوچھا گیا، اب حوالے چاہتے ہو؟ سفینہ کبیر، سفینہ صغیر، لو گلے لو، چپٹ جاؤ ان حوالوں کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے مالک اشتر نے پوچھا یا امیر المومنین، عباس کو آپ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا مالک اشتر نبی شہر علم ہے، میں اس کا دروازہ ہوں، عباس مجھ علم کے دروازے کی کنجی ہے۔ میرا علم کھلے گا ہی نہیں جب تک محبت عباس نہیں ہوگی۔ یہ ساری اسماء عباس پہ القاب اور کنیت پہ ہے۔ یہ سارے اسماء ہیں عباس کی جن کی شرح ہیں، سارے 4,500 لقب ہیں اس میں عباس کے۔ جو حوالہ بتاؤں گا تو دکھاؤں گا، دیکھو اسے اور پھر مجھے بتاؤ عباس کے بارے میں آپ نے کیا جانا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج جشنوں میں بچوں کو بتائیے کہ ان کی شخصیات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عباس تم سے اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتا، تمہیں اس قدر بڑا مومن بنانا چاہتا ہے کہ تم ادھر کہو یا علی مدد اور تمہیں علی نظر بھی آئے مدد کرتا ہو۔ میں تو ساتھ لایا تھا کتاب، کیونکہ میں جشن پڑھ رہا تھا تو خود اپنے مطالعے کے لیے میری گاڑی میں تھی کتابیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے سرکار آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی النجفی کی، اس کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ ہے اردو میں۔ یہ عباس علمدار ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اس کتاب کو آپ میں سے کتنوں نے پڑھا ہے؟ اور اگر پڑھا ہے تو اس میں پوچھوں، امتحان لوں کہ فلاں صفحے پہ کیا فضیلت لکھی تھی۔ یہ دیکھیے اسے، مولا عباس پہ ہے۔ درود پڑھیے۔ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ بھی کروایا اور جناب باپ ہمارا تو ٹھیک ہے، پر تسی آپ بھی لیٹ آئے، چلو میں جناب دے احترام ہے جناب دے، مطلب ڈیڑھ گھنٹہ سے مجھے لیٹ بھی کروایا اور پھر تنگ آ کے مجھے آنا پڑا کہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ظاہر ہے جشن ہے، لوگ پھر قصائد کی فرمائش کرتے ہیں، جب مالک آپ سب کو عزت دے، اگر رات بھی آپ اکٹھی تھے، مالک کرم کریں جی، زبانوں میں اور تاثیر دیں۔ تو ہم نے حضرت عباس کے بارے میں کیا جانا؟ میں نے تو آپ کو کسی کتب خانے نہیں بھیجا، میں تو کتابیں یہاں رکھ کے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے دیکھی ہے یہ کتابیں، اس میں کیا کیا راز، سرکار شیخ کلبسی نے کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا لکھا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو فضائل عباس جاننے ہیں نا تو اس سے پہلے علی کی ولایت پر کامل یقین رکھیے، کیونکہ عباس
مظہر ولایت علی ہے. اچھا اب ایک اوکھا مسئلہ چھیڑنا ہے ابھی بھی اجازت؟ ایسی ایک منٹ دے، زیادہ تمہیں بالکل تکلیف نہیں، کافی دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ہو. سنیے، آقا دست غیب اپنی کتاب ولایت میں لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ولایت علی و ولایت خدا یکی است. آقا دست غیب نے لکھا ہے، جرت تو روکو انہیں. آقا دست غیب رحمت اللہ نے کتاب ولایت میں درج کیا، اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا، نیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے. اسلامک بلیسنگز پہ دیکھ لینا. چل میں تیرے کتھے کتھے مدد کروں. وہاں جائیے گا، خریدنی نہیں تو وہاں دیکھ لیجئے گا. اس میں سرکار آقا دست غیب نے فرمایا ولایت علی و ولایت علی و ولایت خدا یکی است. علی کی ولایت اور اللہ کی ولایت ایک ہی ہے. اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت ایک ہے. تو جب علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، بس ایک شاندار جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ولایت علی اور ولایت خدا میں فرق نہیں ہے. ولایت علی ولایت خدا ہے، اور خدا کی ولایت ناقابل تقسیم ہے. اس سے کسی کو تجلی نہیں مل سکتی، کیونکہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے جیسے موسیٰ پر تجلی ہے. نہیں نہ اٹھا سکے موسیٰ سرکار، نہیں نہ بے ہوش ہونا پڑا، باقیوں کو مرنا پڑا. تجلی ولایت نہیں کوئی اٹھا سکتا. اس لیے معاف کیجئے گا، فقیروں کو جو ولایت ملتی ہے، یہ آپ کی سرزمین بھی ایک فقیر کی ہے نا. یقین جانیے، عالم کے پاس حرف ہوتے ہیں، فقیر کے پاس معنی. فقیر کے پاس معنی ہوتے ہیں. یہاں فقیروں کو علی کی ولایت نہیں ملتی، اسی لیے ظہور عباس ہوا تاکہ تجلی ولایت علی تقسیم ہو سکے. اسی لیے ادھر آنکھ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا جہاں علم عباس نہ لگا ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب سیرت کیا ہے کہ جی آپ نے کہا 34 سال، بس سب سمیٹ رہا ہوں ساری بات. 34 سال میں نے ابھی تک کوئی فضائل نہیں، اور اگر کوئی بیچ میں بات کی تو آپ کو حوالہ ہدیہ کر دیا، دکھا بھی دیے، ہدیہ بھی کر دیا. اب اس کے بعد اب میرے سوال شروع ہوں گے. 34 سال کی عباس کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے بتائیے. 34 سال میں عطاۃ عباس کے کچھ واقعات ہی سنا دیجئے. صرف ایک کربلا کا دن سنائیں گے کیا؟ باقی 34 سال عباس کی زندگی. اب میں اور آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے، جب امام حسن 40 سے 50 ہجری تک امامت کو عزت دیتے رہے، اس وقت بھی تو عباس موجود تھے نا. تو اب میں پہلا سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ برائے مہربانی بتائیے کہ امام حسن کے ساتھ 10 سال عباس نے کیسے گزارے؟ حق ہے نا سرکار؟ ابھی حق ہے نا میرا، میں قوم کے سامنے یہ نکتہ رکھوں. اس لیے نہیں کہ میری قوم جو کنفیوز ہو جائے، نہیں، اس لیے کہ میری قوم تحقیق کے پیچھے تو پڑے نا کہ یار ہے گل تے سچی ہے. 10 سال وڈے برا دے نال گزارے سو. حسین بادشاہ نال تو بعد وچ ویکھاں گے نا کہ دی زندگی کیسے گزری. پہلے تو صرف اتنا بتا دیجیے. اچھا 14 سال امیر المومنین کے ساتھ گزرے، 26 ہجری سے 40 ہجری تک. 26 ہجری میں عباس بادشاہ آئے، 40 ہجری میں شہادت ہوئی امیر کی. 14 سال علی بادشاہ کی زیر نگرانی علی رہا. کمال، ٹھیک ہے. وہ 14 سال کون بیان کرے گا؟ صرف توڑنا ہی حق ہے سوال کرنا. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں جناب دے کو پوچھا کہ 14 سال جو علی کے ساتھ عباس نے گزارے، 14 سال میں باپ نے بیٹے کے لیے کچھ تو کہا.
گے تو حبیب سے معافی مانگ کے کہ یہی پڑھو گے نا زیادہ سے زیادہ فضیلت حبیب بھی یہی پڑھے گا کہ زرہ تھی، علی کی تھی، پوری عباس کو آ گئی. اور یہ زرہ کی فضیلت آپ پڑھ رہے ہیں، عباس کی نہیں. وہ علی کی زرہ ہے، جو بھی پہنے گا، جسے بھی حق حاصل ہوگا اسے پوری ہی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ کابل ہوئے کی تیر سے پھاڑ دی. یعنی آپ یہ فضائل پڑھ رہے ہیں عباس بادشاہ کے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، جنگ صفین کو حبیب میرے بیٹے، جنگ صفین کو عربی میں نام دیا گیا ہے لیلۃ الحریر. لیلۃ الحریر، جس رات علی بادشاہ نے 2 تلواروں سے جنگ کی. دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں. ساری رات علی نے جنگ، ساری رات. اور اسے کہا لیلۃ الحریر. ذرا میرے کو پوچھو جناب قبلہ نجفی صاحب کہ لیلۃ الحریر کا کی مطلب ہے؟ سرکار حریر ہم سے زیادہ کوئی معنی جانتے ہی نہیں. خدا کی قسم عربیوں کو بھی نہیں پتا جتنا زیادہ سلیس ہمیں پتا ہے. ہمیں یاد ہے سردیوں کی راتوں میں بھوکے ڈرے ہوئے کتے کیویں کوکدے ہیں. سنے ہوئے نا کبھی؟ آپ تو دیہاتوں کے رہنے والے، گلیوں میں ویرانوں میں ڈرے ہوئے کتے کی کوک وہ لمبی، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ایک کتا کیویں کوکدا ہے. اس کوک کو عربی میں کہتے ہیں حریر. اور جنگ صفین کی رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر. جب علی نے حملہ کیا شامی کتوں کی طرح کوک رہے تھے. صرف زیادہ سے زیادہ 2 جملے میرے جو ہے نا وہ بس بیچ میں رہ گئے جو میں آپ کو کہوں گا. لیلۃ الحریر. میں عباس بادشاہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سفین میں آپ کے پاس اتنا ہی ہے بس عباس کہ زرہ پہنی تھی، جنگ کی تھی، نقاب پہنا تھا. ادھر پتہ ہی نہ چلا علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں. ارے یہ بھی کوئی فضیلت ہے جسے تم بیان کر رہے ہو. سنو، لیلۃ الحریر میں علی نے 2 تلواروں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے جنگ کی، جس کی وجہ سے وہ رات لیلۃ الحریر کہلائی. علی کا اتنا زبردست حملہ. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں، آپ سب سے قبلہ بھی تشریف فرما، ذاکر صاحب بھی تشریف فرما، مومنین بھی تشریف فرما، اہل معرفت بھی، بچے بھی جن کے حضرت عباس آئیڈیل ہیں وہ بھی تشریف فرما بچے. میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کمال نہیں، یہ نہیں کمال کہ علی نے جنگ دونوں ہاتھوں سے کی. کمال پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں میں جو تلوار تھی، ایک تو ذوالفقار تھی، یہ دوسری تلوار ذوالفقار کے برابر کون سی ہے جو چل رہی ہے؟ دوسری تلوار کون سی ہے؟ یہ زرہ مجھے فضیلت کم نظر آئی، تلوار کی نسبت زیادہ. جب مالک اشتر نے پوچھا مولا ذوالفقار کے برابر یہ کس کی دھار تھی جو دوسری تلوار چل رہی تھی، مسکرا کے فرمایا عباس کی تلوار تھی. مالک اشتر میرے بیٹے کی تلوار تھی، میرے بیٹے کی تلوار تھی. زرہ پہننا اتنی بڑی بات وہ تھی یا نہیں تھی؟ کمال نہیں، ذوالفقار کے برابر. ہائے ہائے ہائے، کسی کی تلوار چل جائے. علی نے کہا تو بس اب واپس لوٹاؤ، واپس. اتنے بہت سوال میں نے تم سے آج کر دیے. یقین جانیے نہ طنز تھا، نہ تنقید تھی، نہ کسی پہ، صرف ایک دعوت فکر تھی کہ آؤ ہم سب مل کے عہد کریں کہ ہم عباس کو صرف باب الحوائج نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ کی ضرورت سمجھیں گے. آؤ ذرا وہ شب جو آپ آ گئی. شہزادی نے عرض کی عشاء کے بعد مالک ایک میں نے بات کر دی. علی رکے، ہاں شہزادی کہو. کہا مالک جب میں نماز پڑھ رہی تھی نا تو میرے حجرے کے ارد گرد
میرے حجرے کے ارد گرد. اسرار عباسیہ اسد حیدر ہاشمی ان کی کتاب سے لے رہا ہوں تاکہ یہ بھی نہ رہے کہ آخری گال نہیں سی نہ دسی گئی. کیا آخری گال بھی نہیں سی دسی تو یہ بھی لے لو حوالہ. کہا سیدہ نے فرمایا عباس بادشاہ کی والدہ نے علی بادشاہ سے عرض کی مالک میں جب مسلح پہ تھی نا تو میرے حجرے کے گرد مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا حجرہ کعبہ ہے. اور کوئی مخلوق طواف کر رہی ہے اور تکبیروں کے ساتھ کر رہی ہے. بس میں جشن کے گردن پڑ دیا جشن. بس یہ جملہ سنو. کہا علی مسکرا دیا کہنے لگے شہزادی پریشان نہ ہو وہ جو نور ادھر تھا وہ جب آپ کی پیشانی میں اترا تو جو وہاں اس کا طواف کرتے تھے نا وہ اس نور کے ساتھ ہی زمین پہ اتر آئے. جہاں حق وہاں ہم، جہاں حق وہاں ہم.